السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں، اور اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا ایک بہت پاورفل دعا ہے، اور یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہے، اور یہ بہت اچھی دعا ہے، اور اس کے پیچھے کی پوری سٹوری آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک وقت شہر میں داخل ہوئے جب کہ لوگ اس وقت غفلت میں تھے، تو دیکھا انہوں نے کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو ایک نے ان سے مدد مانگی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اور انہوں نے ان کی مدد کی اور اسے ایک مکہ مار دیا۔ جب انہوں نے اسے ایک مکہ مارا تو وہ اس قدر لگا کہ اس کی جان چلی گئی، اور ان کو احساس ہوا کہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اور میں نے تو بہت بڑا ظلم کیا اپنی جان پہ، اور شیطان نے انہیں بہکایا۔ تو بس پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اب میں کسی بھی ظلم کرنے والے کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اس کے بعد پھر ایک شخص ان کے پاس دوڑتا ہوا آیا، اور انہوں نے ان سے کہا کچھ لوگ جو تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور تمہیں مارنے کا پلان بنا رہے ہیں، تم اس شہر سے نکل جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف نکل گئے۔ وہ مدین پہنچے پانی کے مقام پر، جہاں کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ وہیں پہ دو لڑکیاں بھی کھڑی تھیں، لیکن شرم اور حیا کی وجہ سے مردوں کے بیچ نہیں جا رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم یہاں پیچھے کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہاں مردوں کے بیچ نہیں جا سکتے، ہم اپنی بکریوں کو پانی تبھی پلائیں گے جب یہ لوگ چلے جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان پر رحم کھایا اور ان کے لیے خود جا کر بکریوں کو پانی پلایا۔ پھر وہ ایک پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، تھکے ہوئے، بھوکے اور اکیلے۔ پھر انہوں نے دل سے کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو میرے لیے نازل کری۔ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میں ہر اس نعمت کا ضرورت مند ہوں جو بھی تو میرے لیے بھیج دے۔ اس دعا کے چند لمحوں کے بعد ہی ایک لڑکی دوڑتی ہوئی، شرماتی اور حیا کے ساتھ ان کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، جو آپ نے ہماری مدد کی اس کا کچھ صلہ دے سکیں۔ اور ان کے والد شعیب علیہ السلام تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے گھر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری سٹوری حضرت شعیب علیہ السلام کو سنائی، اور انہوں نے ان کی ایمانداری، حیا اور پاکیزگی کو دیکھتے ہوئے ان سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے ان سے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں، اس شرط پر کہ آپ کچھ سال میرے ساتھ کام کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول کر لی، اور ان کی بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی تنہائی، بھوک اور مصیبت سب کچھ خوشی میں بدل گئی۔ اللہ نے انہیں ہر چیز سے نواز دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ان کی دعا ایک پل میں بدل گئی۔ بھوک، مصیبت، ایک گھر، ایک عزت اور ایک خوشی بھری زندگی میں۔ اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم اکیلے ہوں، پریشان ہوں، تھکے ہوئے ہوں، کوئی مصیبت میں ہوں، تو اللہ سے یہ دعا کریں، اور اپنی ساری ضرورتوں کو، ساری پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربان، سننے والا، غفور الرحیم ہے۔ لیکن شکوہ نہیں، یقین کے ساتھ، کیونکہ جب آپ کا یقین مضبوط ہوتا ہے تو پھر ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور اللہ پہ یقین رکھیں، کیونکہ یقین ہی زندگی ہے، یقین ہی آپ کا توکل ہے، اور یقین ہی سب کچھ ہے۔ اگر یقین ہے تو ہر دعا قبول ہو جائے گی، اور اگر یقین ہے اور دعا نہ بھی قبول ہوئی تو آپ کو اس بات کا یقین ہوگا کہ میرے رب کو پتہ ہے کہ اس میں میرے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ تو اللہ پہ یقین رکھیں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ اور یہ ہے اس چھوٹی سی دعا کی خیر و برکت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔